فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور ضروری ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دے اور وہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کامیاب لوگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، انسان اپنی فطرت میں بھول جانے والا ہے۔ اسے بہت ساری باتیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ لفظ انسان ویسے ہی نسیان سے نکلا ہے۔ نسیان کا معنی ہی بھول جانا ہوتا ہے، اس لیے ضروری رہتا ہے کہ اسے کوئی یاد کروانے والا جو ہے وہ موجود رہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ بعض روایات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں انسانوں سے یہ عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پروردگار نہیں ہوں، خالق، مالک اور رازق نہیں ہوں؟ سب نے وہاں پہ اقرار کیا تھا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اور پھر فطرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں بھی یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ انسان بڑی آسانی سے اپنے مالک کو اور اپنے خالق کو جو ہے وہ پہچان لیتا ہے۔ اس کائنات کے اندر ایک دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں قسم کی نشانیاں ہیں جن کے ساتھ انسان اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچان سکتا ہے، اور فطرت میں یہ بات موجود۔ آپ نے دیکھا ہوگا صلیب گلے میں لٹکانے والے اور بتوں کی اور مندروں کی اور جانوروں کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی پوجا کرنے والے، جس وقت انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے، مسرت پہنچتی ہے، تو وہ فوراً اپنی نگاہیں جو ہے وہ آسمان کی جانب بلند کرتے، رب کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی خوشی کا کوئی موقع آتا ہے تو وہ آسمان کی جانب جو ہے وہ نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ یہ خوشی جو ہے وہ اوپر سے ہی آئی ہے، کسی اور چیز نے عطا نہیں کی۔ یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے کہ انسان اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ لیکن دنیا کی رنگینی میں ایسا کھو جاتا ہے، ایسا مست ہو جاتا ہے کہ جب اس کی واقعہ ہی بندگی کرنے کا وقت آتا ہے تو اسے بھول جاتا ہے۔ صبح نماز پڑھ کے، ذکر کر کے، اللہ کا نام لے کے انسان گھر سے نکلتا ہے، لیکن جو ہی دکان پہ پہنچتا ہے، بازار میں پہنچتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ بات یاد کروانے کے لیے کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو، تمہیں صرف میری بندگی کرنی چاہیے، کسی اور کی بندگی نہیں کرنی چاہیے۔ پیسے کی عبادت نہ کرو، درخت اور حجر و شجر اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کی عبادت نہ کرو، صرف میری بندگی کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لوگوں میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آج دنیا میں ہم نے آ کر جو ہے
اور بہت سارے اپنے کام جو ہے وہ شروع کر رکھے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ انسان کو یاد کروانے کے لیے کہ تو میری بندگی کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل علیہم السلام کو جو ہے وہ اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جو یکے بعد دیگرے آتے رہے اور لوگوں کو یاد کرواتے رہے کہ لوگوں کسی اور چیز کی پرستش نہ کرو، پوجا نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت، اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا دو۔ حتیٰ کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کائنات میں تشریف لائے، آپ نے بھی یہی فریضہ انجام دیا، لیکن آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری علماء کے کندھوں پہ رکھ، صرف علماء کے کندھوں پہ نہیں بلکہ پوری امت کے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی کہ ایک دوسرے کو یاد کروانا، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو حق کا پیغام پہنچانا اور اس کی دعوت دینا، کوئی نیکی نہیں کر رہا تو اس کو نیکی کا عمل بتلانا، کوئی برائی کر رہا ہے تو اس سے برائی سے جو ہے وہ روکنا، یہ پوری امت کا فریضہ۔ علماء کا فریضہ کچھ زیادہ ہے، لیکن عامت الناس بھی اس فریضے سے جو ہے وہ غافل نہیں ہو سکتے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں جو ہم نے شروع کر رکھی ہے اس کی آخری آیت میں ذکر فرمائی ہے، 4 اوصاف ذکر کرتے وقت، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ کامیاب لوگ وہی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو خیر کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے رہتے۔ یہاں علماء کا تذکرہ نہیں کیا، انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا، کوئی مخصوص طبقے اور گروہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ تمام لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ جسے بھی وہ چیز یاد ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے وہ دوسرے کو یاد دلوائے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، جس کو بھی یہ بات یاد ہے کہ میں دنیا میں اللہ کی بندگی کے لیے آیا ہوں، کوئی بندہ اس کے سامنے اللہ کی بندگی سے بغاوت کر رہا ہو، اس کی ذمہ داری اور فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرے، اے میرے بھائی ایسا نہ کرو، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو یقیناً وہ کامیاب لوگوں کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یاد رکھو کامیاب لوگ یہی ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں، جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں۔ یہ فریضہ لوگوں پر فرض ہے، اس کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے، اور پھر اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ فرض بھی ہے لیکن یہ عبادت بھی بہت بڑی ہے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ذکر فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تمام امتوں سے بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے؟ تمہارے رنگ زیادہ خوبصورت ہیں، تمہاری امت میں تاجر اور بزنس مین زیادہ ہیں، ڈاکٹر اور حکیم اور پروفیسر جو ہے وہ زیادہ ہیں، یا تم باتیں بہت زیادہ بنا لیتے ہو اس وجہ سے ہے؟ نہیں، کوئی چیز بھی نہیں اس میں سے۔ تم اس لیے بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو۔ جو لوگ نیکی کا حکم نہیں کرتے اور برائی سے روکتے نہیں، وہ کسی صورت میں بہترین امت کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خیبر کے میدان میں جب آپ جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں تو کیا کہا؟ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے ہاتھ پر ایک بھی بندہ راہ راست پہ آ گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ جو ہے وہ قیمتی شے ہے۔ عرب کے ہاں سرخ اونٹ یہ قیمتی مالوں میں تصور جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ریگستان کا ویسے اس کو جہاز کہا جاتا ہے، پرانے زمانے میں یہی جہاز ہوتا تھا۔ کہا تمہارے لیے قیمتی اور سرخ رنگ کے جو اونٹ جو سب سے زیادہ مالدار ہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی بات یہ ہے کہ تیرے ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو راہ راست پہ لے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا من دعا الی ہدی، جو آدمی کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے، ہدایت اور رہنمائی کی طرف بلاتا ہے، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعه الى یوم القیامہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جو آدمی کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کے اجر کے مطابق اجر عطا فرماتے ہیں جن لوگوں نے اس بات پر قیامت تک عمل کرتے رہے۔ سب لوگوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی عطا فرمائیں گے جس نے اس رہنمائی کی طرف رہنمائی کی تھی، اس خیر کی طرف جو ہے وہ بلایا تھا، اور دوسروں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو اپنا پورا اجر دیا جائے گا، اور جن جن لوگوں نے قیامت تک اس نیک عمل کے اوپر عمل کیا ہے اتنا ہی اجر جو ہے وہ بتلانے والے کو بھی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس سے بڑی خیر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا عمدہ کام جو ہے وہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ لوگوں دنیا میں اس بندے سے زیادہ بہترین اور خیر اور اچھائی والا کون ہو سکتا ہے؟ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی بندہ اچھا نہیں، ایسے آدمی سے کوئی انسان اچھا ہے ہی نہیں۔ کس انسان سے؟ جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتا، آج جس کی ہمارے نزدیک کوئی قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ مولوی کی کیا حیثیت؟ ٹگے ٹگے کا آدمی وہ کھڑا ہو کر مولوی کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے، امام مسجد کے اوپر اعتراض کرتا ہے، خطیب کے اوپر اعتراض کرتا ہے، مفتی کے اوپر اعتراض کرتا ہے، شیخ الحدیث کے اوپر اعتراض کرتا ہے، جس کی اپنی خود ویلیو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات میں اس آدمی سے زیادہ بہترین انسان ہے ہی کوئی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خطیب اور مولوی اور مفتی اور محدث اور فقیہ اس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس کے عمل کو دیکھیے، جو وہ عمل ادا کر رہا ہے وہ کتنا خوبصورت عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے اوصاف اور اس کی خیریت اور اس کی بہتر ہونا جو ہے وہ بتلا رہے ہیں، اور ہم جو ہے اس کی شان میں جو ہے وہ توہین کرتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں، اور ایسے ایسے نازیبا کلمات کیا جاتے ہیں، بسا اوقات انسان کی زبان بھی اجازت نہیں دیتی کہ ان کو زبان کے اوپر جو ہے وہ لایا جائے۔ تو کہا یہ بہترین انسان ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف جو ہے وہ بلاتا ہے، اور اہمیت بھی ہو گئی، فضیلت بھی ہو گئی، اور فریضہ بھی ہو گیا کہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم نیکی کا کام جو ہے وہ دوسروں کو دیں۔ اور یاد رکھیے جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ان کے لیے بڑی شدید وعید آئی ہے، بہت ہی زیادہ سخت قسم کی جو ہے وہ وعید موجود ہے، قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم۔ لوگوں داود علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت فرمائی۔ کیوں؟ وہ نافرمانی بھی کرتے تھے اور حد سے تجاوز بھی کرتے تھے، اور ان کا اصل معاملہ یہ تھا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو وہ برائیاں کرتے تھے
ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. وہ ہماری طرح جیسے آج کل ہمارا شعار ہے جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے. کیوں چھیڑتے ہو کسی کو؟ کسی کو نہیں چھیڑنا چاہیے. یہ چھیڑنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں سمجھتا ہوں کہ دین کی اس سے زیادہ اہانت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. جو انسان یہ جملہ بولتا ہے کہ کسی کو نیکی کا حکم نہ دو، کسی کو برائی سے نہ روکو، یہ کسی کو چھیڑنا ہے، اس نے اللہ کی بھی توہین کی ہے، قرآن مجید کی توہین کی ہے اور اسلام کی توہین کی ہے. یہ چھیڑنا نہیں ہے. یہ تو سب سے بڑی خیر کی علامت ہے. یہ تو سب سے بہترین اس کائنات میں عمل ہے. اس سے زیادہ کوئی اچھا عمل ہے ہی نہیں ہے. اس کو انسان کہتا ہے یہ چھیڑنا، جہاں کوئی لگا رہنے دو. کہاں نہیں. بنی اسرائیل پر اسی وجہ سے لعنت کی گئی کہ ان کے لوگ برائی کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ان کے علماء ان کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ تناہا یا تناہا باب تفاعل کا باب ہے جس میں مشارکت پائی جاتی ہے کہ دونوں جانبوں سے عمل ہوتا ہے. ایک دوسرے کو وہ منع نہیں کرتے تھے، نہ یہ ان کو منع کرتے تھے نہ یہ ان کو منع کرتے تھے. دونوں جانبوں میں جو ہے وہ مشارکت ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے. اس وجہ سے بنی اسرائیل پر لعنت. گویا کہ آج اگر ہم اور کسی کو نہ صحیح اپنے بیوی بچوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کو روکتے نہیں ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق. اپنے دوست احباب اور قریبی رشتہ دار جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم روک سکتے ہیں ان کو ہم برائی سے نہیں روکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ملعون لوگوں کا جو ہے یہ عمل. اس سے بڑی بدبختی اور اس سے بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو کسی مسئلے کا علم بھی ہے اور انسان اس کو برائی سے جو وہ منع نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی خوبصورت انداز میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے ترک کرنے والے کے لیے کیا جو ہے وہ عذاب ہے، بڑے خوبصورت انداز میں مثال دے کر سمجھا. فرمایا لوگوں کبھی بحری جہاز کا سفر کیا ہے؟ اس کے دو پورشن ہیں، نیچے والا اوپر والا. نیچے والا جو ہوتا ہے وہ نیچے سے فل بند ہوتا ہے، سیڑھیاں لگا کر اوپر ہی جانا پڑتا ہے. اوپر والے سے اوپر سے جگہ جو ہے وہ کھلی ہوتی ہے. نیچے والوں نے جب کبھی ہوا لینا ہوتی ہے تو سائیڈ میں کوئی کھڑکی نہیں ہوتی، اس لیے کہ سائیڈ میں پانی ہوتا ہے. وہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں، جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو نیچے سے نکل کر اوپر جاتے ہیں، پھر اوپر سے پانی لے کر پھر نیچے آ جاتے ہیں. اگر نیچے والے کہیں کہ اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیوں نہ ہم ایسا کریں کشتی کے نیچے سے، جہاز کے نیچے سے سوراخ کر لیں اور یہیں نیچے سے پانی لے لیا کریں. اور اوپر والے بھی کہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہمیں تنگ نہ کیا کرو، نیچے تم کر لو جو کرنا ہے، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو. سوراخ ہی کر رہے ہیں نا، اپنے حصے میں کر رہے ہیں، ہمارے حصے میں تو نہیں کر رہے نا، کر لینے دو. آپ نے فرمایا اگر وہ ان کو کچھ نہ کہیں اور ان کو کرنے دیں، وہ نیچے سے سوراخ کر لیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہلکو جمیعا، نچلے بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، اوپرے بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہ نقصان ہے. جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگا رہنے نہیں، جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگا نہ رہنے دو، اس کو منع کیجئے، اس کو روکیے. اگر انسان جو ہے ظالم آدمی کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، اس کو روکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو نجات دے دیتے ہیں. پکڑنے والے کو بھی نجات دیتے ہیں، جس کو پکڑا اس کو بھی نجات مل جاتی. اور اگر نہیں پکڑتا ہے اوشک اللہ ان یعمہم بعقاب منہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے اور سارے کے سارے یک بارگی ہلاک کر دیے. برے عمل کرنے والے کو بھی اور برے عمل سے نہ روکنے والے کو. یہ برائی کے عمل سے کسی کو منع نہ کرنا یہ بھی جرم ہے. کسی کو یہ کہہ دینا کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے تو یہ جرم ہے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے کہ آسمانوں سے عذاب جو ہے وہ نازل کر. آپ نے یہ بھی حدیث سن رکھی ہے من رعا منکم منکرن
فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر برائی کو دیکھتے ہو تو اپنے ہاتھ سے روکو. چلو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہمت اور طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی روکنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم دل سے تو برا جا، دل سے تو برا جا. اٹھ کر اس محفل سے چلے جاؤ. گانے بجانے کی محفل ہے، ناچ کی محفل ہے، چاہے شادی کا ہی موقع ہے، چاہے غمی کا موقع ہے، جہاں پہ آپ برائی سے روک سکتے ہیں روکیے، ہاتھ سے روکیے. خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، یہاں یہ کام نہیں ہوگا. نہیں کہہ سکتے زبان سے کہہ دیجئے یہ عمل برا ہے، غلط ہے، یہ نہ کیجئے. نہیں کہہ سکتے اس محفل سے اٹھ کر چلے جائیں، دل میں تو برا جا. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے ہلکے درجے کا ایمان. اس کے بعد ایمان جو ہے وہ انسان کا باقی نہیں رہتا. گویا کہ اگر انسان اس میں بیٹھا رہتا ہے، سارے کام چلتے رہتے ہیں، چلو جی کرنے دو جی، میں کون سا کر رہا ہوں، یہی کر رہے ہیں نا، خوشی کا موقع ہے کر لیں، غمی کا موقع ہے کر لیں. فرمایا پھر ایمان کی جو رتی موجود ہے وہ بھی ختم ہو جاتی. یہ اہمیت ہے تواصی بالحق کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض بھی قرار دیا، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ذکر کی، اور اس کے نہ کرنے والے کے لیے وعید اور عذاب کا اعلان بھی فرمایا ہے. بلکہ یہ عمل کتنا خوبصورت ہے. ایک حدیث مشہور ہے، اس کے اندر اہل علم نے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا نقطہ بیان کیا ہے. اسے سنیے اور اپنے ایمان کو جو ہے وہ تازہ کیجیے اور شوق پیدا کیجیے کہ دین سیکھنا بھی چاہیے اور سکھلانا بھی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے یہ فرمایا جو دین کا عالم ہوتا ہے، لوگوں کو خیر کی بات بتلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، آسمان کی جتنی مخلوق ہے، زمین کی جتنی مخلوق ہے، اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتی ہیں. ساری کی ساری مخلوق سوائے انسانوں کی اور جنوں کے. کچھ انسان اور کچھ جن بھی دعا کرتے ہیں لیکن سارے نہیں کرتے. لیکن انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ساری کی ساری اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں. اور دو چیزوں کا ذکر کیا، مچھلیاں سمندر میں اور چیونٹیاں اپنے سوراخوں کے اندر، سارے کے سارے. بعض اہل علم نے کہا یہ دو مخلوقوں کا ذکر کیا، ایک تری کی مخلوق اور ایک خشکی کی مخلوق. بتلایا یہ کہ خشکی کی مخلوق بھی دعا کرتی ہے اور تری کی مخلوق بھی دعا کرتی ہے، یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر، یا اللہ اپنے اس بندے کے اوپر جو ہے وہ رحم فرما. یہاں نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے کے بغیر ہی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. یہ کام اللہ کا ہے نا، دین کی کام کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو واعظ کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اللہ کا کام ہے. جس بندے نے اللہ کا کام کیا اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے دے. یہ دعا کا کیا سلسلہ ہے؟ یہ مخلوقات کیوں دعا کرتی ہیں؟ کنفرم بات ہے کہ یہ مخلوقات جو ہے وہ اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے. جانور جو ہے وہ کسی بندے کے لیے اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے. یقیناً ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہے کہ میرے اس بندے کے لیے دعا کرو. تو یہ دل میں کیوں ڈالی؟ اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے جا میرے بندے میں نے تجھے جنت دے دی، جاؤ تجھے میں نے ہر طرح کے احسانات انعامات تجھے جو ہے وہ تجھے نواز دیے، تیری پریشانیاں دور کر دی، تیرے قرضے دور کر دیے. یہ نہیں کہا، لیکن ساری مخلوق کو حکم دے دیا کہ تم میرے بندے کے لیے دعا کرو. یہ نقطہ ہے اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں یہ بتلایا ہے یہ بندہ جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، یہ اپنی ہمت کے مطابق اپنی جتنی اس کے اندر جو ہے وہ اس کو توفیق ملی ہے نیکی کا کام کر رہا. کبھی سو جاتا ہے، کبھی تبلیغ کر لیتا ہے، کبھی رشتہ داروں کو ملنے چلا جاتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی موقع ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، لیکن نام میرا بلند کر رہا ہے. لوگوں پھر سنو، اس نے میرا نام بلند کیا ہے، اس کا نام میں بلند کرتا ہوں، پوری کائنات کو میں نے حکم دے دیا اس کا تذکرہ کرو، اس کے لیے دعائیں کرو، اس کا نام بلند کرو. یہ میرا نام اپنی ہمت کے مطابق کرتا ہے، میں اس کا نام جو ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق جو ہے وہ بلند کرتا ہوں.
اس سے بڑا کیا کام ہو سکتا؟ یہ نیکی کا کام معمولی نہیں ہے، شرمسار نہیں ہونا چاہیے. شرم آتی ہے یار لوگ کیا کہیں گے، کوئی گالی دے دے گا، کوئی مارے گا، کوئی برا کہے گا. کہا یہ بندگی ہے، یہ فریضہ ہے، یہ ادا کیجئے. اور اللہ تبارک و تعالی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالی نے اپنے نبی سے کہا آپ تبلیغ کیجئے، تبلیغ میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے. اپنی تبلیغ کرنے والے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے. لیکن یاد رکھیے اس کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، اس کے بغیر تبلیغ اور دعوت نہیں ہونی چاہیے. ان میں سے وقت بہت تھوڑا ہے، اختصار کے ساتھ پہلی بات یہ ہے علم ہونا چاہیے. جس مسئلے کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، جس مسئلے کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، اس کا پہلے علم ہونا چاہیے. علم نہیں ہے خاموش، انسان کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے. مکمل علم ہو تو پھر بات کریں. جس مسئلے کا علم نہیں ہو اس کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولے. آج ہر مفتی ہے، ہر بندہ، جس نے کوئی کلاس پڑھی ہے وہ بھی مفتی ہے، جس نے نہیں پڑھی وہ بھی مفتی ہے، جسے مسئلہ آتا ہے وہ بھی مفتی ہے، جسے نہیں آتا وہ بھی مفتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس مسئلے کے بارے میں مکمل علم ہے اس کے بارے میں زبان کھولے، جس کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں زبان نہ کھولے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. لوگوں میرا یہی راستہ ہے، تبلیغ والا، دعوت والا. میں بصیرت کے اوپر، علم کے اوپر لوگوں کو ہدایت جو ہے وہ اس کی دعوت دیتا ہوں. اور میرے پیروکار، میرے پیچھے آنے والے لوگ، وہ بھی بصیرت کے اوپر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، علم کے اوپر دعوت دیتے ہیں، جہالت کے اوپر لوگوں کو دعوت نہیں دیتے. یعنی انسان تبلیغ کرنے چلا جاتا ہے اور 6 مہینے 7 مہینے تبلیغ کرتا ہے، لیکن مسئلہ پوچھ لو، مسئلہ تو مجھے آتا ہی کوئی. تو تبلیغ کس چیز کی کرنا؟ تبلیغ کس چیز کی؟ پہلے خود سیکھیے. جس مسئلے کا پتہ چل جائے اس مسئلے کی جو ہے وہ تبلیغ کیجیے. جس کا نہیں پتہ چلا اس کے بارے میں خاموشی اختیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ لا يقبض العلم بقبض العلماء ولكن يقبضه لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء. لوگوں اللہ تعالیٰ قیامت کے نزدیک علم اٹھا لے گا، اور علم ایسے نہیں اٹھ جائے گا کہ دلوں سے چھین لیا جائے گا، بلکہ آہستہ آہستہ عالم لوگ، علماء فوت ہوتے چلے جائیں گے. اور اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہل قسم کے لوگوں کو لوگ اپنا مفتی مان لیں، اپنا مولوی مان لیں، اپنا رئیس بنا لیں گے، ان سے سوال کریں گے، اور وہ جاہل جن کو خود پتہ نہیں ہے وہ لوگوں کو مسئلے بتلائیں گے. فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ گمراہ کریں. یہ جہالت کی بنا پر جو ہے وہ تبلیغ کرنا درست نہیں. انسان خود بھی جہنم کا ایندھن بنے گا اور لوگوں کو بھی اپنے پیچھے جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر جائے. اس لیے علم کے بغیر انسان تبلیغ نہ کرے. دوسرا وصف یا دوسری شرط، انسان جو ہے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ جو ہے وہ تبلیغ کرے. انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے پہ اتارے. اچھے الفاظ کا انتخاب کرے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھی مجلس کا انتخاب کرے، اچھا اسلوب اختیار کرے، موقع محل دیکھے، یہاں پہ کون سی بات کرنے والی ہے، یہاں پہ کون سی بات کرنے والی نہیں. اور لوگوں کو ایسی باتیں نہ بتلائی جائیں جو ان کی سمجھ سے بالا ہے. تبلیغ کرنا فرض ہے، دین پہنچانا فرض ہے، لیکن لوگوں کی عقل سے اونچی باتیں ان کو نہ بتلائی جائیں. ایسا مسئلہ نہ چھیڑا جائے جو ان کو سمجھ نہیں آتا یا جو انسان خود سمجھا نہیں سکتا. اس لیے اگر ایسی باتیں چھیڑے گا تو لوگ ہدایت کی طرف آنے کی بجائے مزید جو ہے وہ گمراہی کی طرف بڑھتے چلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح بخاری میں موجود ہے، حدث الناس بما یعرفون، لوگوں جو باتیں لوگوں کو ہضم ہوتی ہیں وہی بیان کیا کرو، جو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی وہ بیان نہ کیا کرو. اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس کی تکذیب ہو جائے، لوگوں نے جھٹلا دیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ان کو وہی باتیں بتلاؤ جو وہ پہچانتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں۔ جس مسئلے کا انہیں علم نہیں ہے بلکہ پہلے اچھے طریقے سے ان کو سمجھائیے، پھر ان کے سامنے لائیے۔ آج کوئی نئی بات جو لوگوں کو معلوم نہیں ممبر پہ کر دی جائے تو سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں، یہ مولوی نیا ہی آ گیا، نئے نئے مسئلے کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے نکال۔ ہم تو 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے علماء کی مجلس میں بیٹھتے، یہ مسئلہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا، جو بات وہ پہچانتے ہیں، جو بات وہ سمجھ سکتے ہیں، ان کو صرف وہی بات جو ہے بتلائے۔ یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے۔ جو بات مشکل ہے وہ ان کے سامنے نہ رکھ۔ نمبر 3، تیسرا وصف اور تیسری شرط یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، شدت کے ساتھ نہیں۔ نرمی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے نرم دل ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بڑی شفقت والے ہیں۔ آپ کی نرمی کا نتیجہ ہے کہ یہ ساری بہاریں آپ کے ارد گرد جمع ہیں۔ اگر آپ تھوڑے سے بھی سخت دل ہوتے، یہ رونقیں اور یہ بہاریں آپ کے ارد گرد کبھی جمع نہ ہوتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نرمی کی وجہ سے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو آج ہم کیسے سختی کر کے جو ہے وہ بات سمجھا سکتے؟ برائی کر رہا ہے تو برائی کرنے والوں کو شدت کے ساتھ نہیں سمجھائی۔ اپنے بچے ہیں ایک علیحدہ بات ہے، جو آپ کا غصہ برداشت کر سکتے ہیں، آپ کی مار برداشت کر سکتے ہیں، ان کا معاملہ اور ہے۔ لیکن عامت الناس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے 50,000 روپے کا، لاکھ روپے کا ڈیک خریدا اور گانا بجانے کے لیے، اور محلے میں اس نے لگا دیا اونچی آواز کے ساتھ، اور آپ جو ہے وہ تبلیغ کرنے جاتے ہیں اسے، اور اسے کہتے ہیں او خنزیر، تو گیا جہنم میں، مردود یہ کام کرنے والا ہے، لاکھوں روپے تو نے حرام گوا دیے، تجھے پتا نہیں، تجھے وہ خدا کا خوف نہیں ہے۔ یہ بھی تبلیغ، اور یہ بھی تبلیغ ہے۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اہل خانہ خیروفیت سے ہیں؟ بھائی جان ماشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا قیمتی معلوم ہوتا ہے، اس میں آپ گانا سن رہے ہیں، کبھی کبھی تھوڑی سی قرآن مجید کی تلاوت بھی لگا لیا کریں۔ اور ہمارے پڑوس میں کتنے ہی لوگ مریض ہیں، اگر تھوڑی سی آواز اگر آپ آہستہ کر لیا کریں تو بڑا مناسب ہو جائے گا، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور بہت کم ظرف والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو کہے کہ نہیں نہیں چلو چلو بھاگو یہاں سے، اکثر بات مان لیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اڑ جاتے ہیں، ان کو دوسری مرتبہ کہا جائے، تیسری مرتبہ کہا جائے، آہستہ آہستہ جو ہے اس کو بولو سنیے، لیکن تھوڑی سی آواز آہستہ کر۔ جب وہ تھوڑی سی آہستہ کر لے پھر اسے کہیے بھائی اس سے بہتر ہے قرآن مجید کی تلاوت لگائیں۔ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ بہت قیمتی شے ہے، اس کو ذرا اچھی جگہ پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ ترجمے والی تلاوت جو ہے وہ لگا لیں، کوئی نعتیں لگا لیں، کوئی حمد جو ہے وہ لگا لیں، کوئی لوگوں کو خیر کا کلمہ جو ہے اس کے ذریعے سے پہنچائیں، آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ انسان جو ہے وہ تبلیغ کرے۔ کیسے عمل نہیں ہوتا؟ باقی جس نے نہیں ماننا نہ مانے، لیکن تبلیغ کا یہی طریقہ کہ انسان نرمی کے ساتھ، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، نرمی جہاں آتی ہے وہ کام بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، بڑا مزین ہو جاتا ہے، اور جہاں سے نرمی جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے وہ کام جو ہے وہ قبیح ہو جاتا ہے، بدصورت ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا ہی گندا لگتا ہے اور برا لگتا ہے جہاں شدت آ جاتی ہے۔ نرمی کے بعد یہ کام جو ہے جس نے دعوت دینی ہے، جس نے تبلیغ کرنی ہے، اور یہ سب کا فریضہ ہے، ہمارا اکیلے کا فریضہ نہیں، سب کا فریضہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے خود عمل کرے۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، کہنے والے بہت ہیں یہ کام ہونا چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے، کرنے والا کوئی۔ دوسروں کو انسان خوب کہتا ہے تم نے یہ کیا کر دیا، ایسے کرو، لیکن اپنی باری آتی ہے تو نہیں کرتا۔ انسان، ایک آدمی نے، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے قصہ سنایا، لمبی بات ہے۔ کہنے لگے ایک شادی میں شریک ہوا، اس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کر دی، میں نے نکاح پڑھایا۔ کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیسے ہیں؟ کہتا ہے بیٹی تو ماشاءاللہ جی بڑی خوش ہے جی،
وہاں سے تو بڑی زبردست ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اس کا شوہر تو بڑا ہی نیک آدمی ہے، وہ واش روم میں بھی جاتا ہے تو اس سے پوچھ کر جاتا ہے، وہ بڑی اس کی خدمت کرتا ہے، وہ بڑا اس کا ساتھ دیتا ہے، کبھی اس کی جانب سے شکایت نہیں ہے. لیکن جو بیوی آئی ہے، بہو آئی ہے، اس کی طرف سے بڑے پریشان، اس کی طرف سے جو ہے وہ بڑے پریشان. وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ کہتی ہے میں نے یہ کرنا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنے دیتے. ہم چاہتے ہیں یہ کام ہو، یہ کام ہو، یہ کام ہو، لیکن وہ کہتے ہیں میری بھی مرضی ہے، کچھ کام میری مرضی کے مطابق بھی ہونے چاہیے. اس نے تو ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، وہ تو ہمیں جینے نہیں دیتی ہے. ادھر بھی اپنی بیٹی ہے، ادھر بھی بیٹی ہے. ادھر والی بیٹی جو ہے وہ اپنے شوہر کو اپنے پیچھے لگاتی ہے تو بڑی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور ادھر سے بیٹی جو ہے وہ کچھ مطالبہ کرتی ہے اور کچھ چاہتی ہے تو یہاں سے گرم ہوائیں آتی ہیں. یہ دو رخی یہ شریعت میں جو ہے وہ پسندیدہ ہے. انسان جو چاہتا ہے، کسی سے چاہتا ہے کہ یہ کام کرے، وہ کام خود بھی کر کے دکھائے. جیسے اپنی بیٹی کے بارے میں چاہتا ہے کہ سسرال والے اس کی عزت کریں، اسی طریقے سے کسی کی بیٹی جب تیرے گھر میں آتی ہے تو بھی چاہ اس کی جو ہے وہ عزت کر، اس کا احترام کر، اس کو مقام دے. اسی طریقے سے جب تو چاہتا ہے کہ فلاں یہ کام کرے تو خود بھی کر کے دکھا. جب انسان خود عمل نہیں کرتا، دوسروں کو کہتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. اور کل قیامت کا دن ہوگا، جہنم میں اس کو پھینکا جائے گا اور اس کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی. وہ گدھے کی طرح انتڑیوں کا چکر لگائے گا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور لوگ اسے کہیں گے اللہ کے بندے تجھے کیا ہوا؟ تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، برائی سے روکا کرتا تھا. کہتا ہاں میں تمہیں دیا کرتا تھا، لیکن میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا. میں تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود باز نہیں آتا تھا، خود کیا کرتا تھا. تو تبلیغ کا فائدہ آج اس وقت اسی وجہ سے نہیں ہے کہ کہنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن عمل کرنے والا عمل بھی کہتے تو ہی کر. اپنی جان جو ہے انسان جو ہے وہ چھڑا لیتا ہے اور خود سمجھتا ہے میں بڑا پاک صاف ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میرے جیسا جو ہے وہ کوئی نیک نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے عمل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود عمل کیا، پھر لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کی. باتیں کچھ اور بھی تھی لیکن یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے اور پھر اس کو آگے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.